وقت کا پورا خیال رکھیں، اور ایسا نہیں ہے علاقے میں چلنے والا شاعر ہے اور نہایت ہی عقیدت کے ساتھ اہل بیت کی شان میں بھی پڑھ کے گئے، پر میں اہل بیت کے ایک فرد کی بات بتا دوں تو وقت بڑا پڑا۔ ایک جوان اس میں زیادہ بیٹھے، میں جوانوں کے تعلق سے ایک جوان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جو میدان کربلا میں تھا۔ شعر سنیں انشاءاللہ بیداری آ جائے گی اگر جوان ہے تو۔ جب امام حسین علیہ مقام نے یوم عاشورہ کے دن علی اکبر کو اجازت دی اذان دینے کے لیے تو حال کیسا تھا، اور آپ کا بیان اور آپ کا جذبہ، آپ کا حوصلہ کیسا تھا، سنیں آپ۔ امام حسین سے علی اکبر نے ایک پیغام امام حسین سے کہا کہ بابا خدا کے دین کو نام و نشان ہم دیں گے۔ شعر سنیں حضور سید صاحب اللہ، خدا کے دین کو نام و نشان ہم دیں گے، خلاف ظلم یزیدی بیان ہم دیں گے۔ اور کہا حسین سے اکبر نے صبح عاشورہ، کہا حسین سے اکبر نے صبح عاشورہ، بابا نماز زندہ رہے گی اذان ہم دیں گے، بابا نماز زندہ رہے گی اذان ہم دیں گے۔ اور ایک بچی بھی تھی جس کا نام تاریخ میں سکینہ ہے، دن چچا کی گودی میں شب پدر کے سینے پر، دن چچا کی گودی میں شب پدر کے سینے پر اس طرح سے گزرا ہے بچپنا سکینہ کا۔ ارے پانی لانے دریا پر جلد جاؤ اے عباس، اٹھنا قیامت ہے حضرت سکینہ کا۔ پانی لانے دریا پر جلد جاؤ اے عباس۔ ایک بی بی بھی تھی جس کا نام تاریخ میں زینب ہے، کہیں علی کہیں فاطمہ کہیں زینب، کہیں علی کہیں فاطمہ کہیں زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت تھی بن گئی زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت تھی بن گئی زینب۔ پیر نصیر لکھتے ہیں کہ لاکھوں سلام بنت علی تیرے نام پر، لاکھوں سلام بنت علی تیرے نام پر، گھبرائی تو ذرا نہ ستمگر کے سامنے، اے خالد اے حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے۔ پر اس خاندان کی شانی اعلیٰ ہے جس خاندان کا رہبر مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ یا علی آپ کی مدحت میں کوئی کیا بولے، آپ کا ایک اشارہ ہو تو گونگا بولے، آپ کا ایک اشارہ ہو تو گونگا بولے۔ ایک ایک فرد کی میں تعریف کروں تو وقت بہت جائے گا، اس لیے میں بلا کسی تاخیر کے کرم فرما استاذ العلماء جامع معقول منقول حضرت علامہ شاہ محمد احمد حسین صاحب اللہ صدیقی حشمتی متصل نورانی شیخ الحدیث جامعہ معینیہ مینہا، حضور والا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ ممبر پاک پر تشریف لائیں اور اپنے گھر گھر خطاب سے سامعین کو فیضیاب فرمائیں، استقبال کریں زوردار انداز سے۔ نعرہ تکبیر! آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں بھیا میرے بیٹھ رہے غصے خطابت پر آئے تو ہو سکتا ہے کم بیان کر رہے ہیں، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ الحمدللہ میری جماعت کے بڑے خطیب ہیں، اکثر پروگرام میں آپ آخری میں بولتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، اور ملک کے گوشے گوشے میں آپ کا بیان ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے، ایک ذمہ ذمہ داری سے ایک بہترین پیغام امت کو ملتا ہے، اس لیے آپ بہتر انداز سے اس عظیم خطیب کا استقبال بھی کریں اور پوری بیداری لے آئے۔ ایسا محسوس ہو کہ آپ جاگ رہے ہیں، بھلے ہی ٹوپی نہیں لگا کے آئے پر پٹرا ہی رکھ کے سر پہ چلے آتے، استقبال کریں زوردار انداز سے۔ نعرہ تکبیر! ارے ہاتھ تو اٹھا دو یار، ٹیک لگا کے چھوڑ دو، اس لیے ٹیک لگا میں نے مرتبہ بڑا دھوکا ہوا تھا، ایسی راڈ لگا ہوا تھا نا، ایک آدمی ٹیک لگا کے سویا تھا، اچانک کیا ہوا نا، وہ راڈ سے گمڑا ٹکرا گیا اور منہ کھول کے سویا ہوا تو منہ میں گر گیا، اور وہ سمجھ نہیں پایا، سمجھا کوئی پان کھلا کے چلا گیا اور چبانے لگا۔ ہم نے کہا ارے میاں آپ پان نہیں کھا رہے ہو، گمڑا چبا رہے ہو، تو ٹکرا کے سو گے تو دقت ہو جائے گی، اس لیے بیدار ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! عرص اشرفی! عرص
خواجہ کا فیض جاری ہے. ناؤ کاغذ کی چھوڑ دی ہم نے، اب سمندر کی زندگی. پچھوا کا ہے یار، اگوا ہو یار. الفاتحہ الی رسول الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. حضرات، آج کی رات جس کی یاد میں ہم سب بیٹھے ہیں، خدا کی قسم وہ اس علاقے ہی میں نہیں، پورے اتر پردیش میں محتاج تعارف نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، مگر جب سے میں بیٹھا ہوں میرا خیال ان کے چہرے کی طرف، کبھی ان کے واعظ و نصیحت کی طرف، کبھی ان کے ذکر و اذکار کی طرف جاتا رہا، اور میں اس مرد قلندر کو دل کی نگاہ سے یقیناً دیکھتا رہا کہ جس نے عشق رسول کا جام پورے علاقے میں چل چل کر پلایا ہے. آئیے سب سے پہلے عقیدت کی سوغات وجہ تخلیق کائنات مختار شہاد کی بارگاہ میں بشکل درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرے دوست کہ صاحب مزار، مرد درویش، رجل عظیم، جن کا پیغام لے کر علاقہ علاقہ میں آج حضرت علامہ الحاج سید زبیر اشرف صاحب اللہ چل رہے ہیں، یہ اسی مرد درویش کی تنویر ہیں، بلکہ انہی کی تصویر ہیں. یہ ہمارے آپ کے درمیان جلواگر ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان سے دین مصطفیٰ کی خوب خدمتیں لے لے. میں بہت ساری تقریریں ہوئی، نعتیں ہوئی، منقبت پڑھے گئے، میں سنتا رہا. آج میں یہ محسوس کرتا رہا کہ جس درویش نے پورے علاقے میں اپنی شان غنائیت سے، میں اگر بتاؤں ایک نہیں سینکڑوں جلسوں میں جو جا کر بغیر نذرانے کے تقریر کرتے رہے، سردی کی راتوں میں رات کو قیام کرتے رہے، صبح کو ناشتے کے بھی لوگوں سے تقاضا نہیں کیا، اور وہاں جا کر قال اللہ قال رسول کا پیغام دیتے رہے. وہ حضرت علامہ پیر طریقت سید عبدالحنان صاحب نور اللہ مرقدوں کی ذات ہے. یہ ان کی ذات ہے جو آج یہاں لیٹے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ. بہت روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی. میں تو یہ کہوں گا اے جانے والے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر. اے علاقے کے لوگوں، یقیناً ہم نے ان کو نہیں پہچانا، ہم نے ان کو نہیں جانا، مگر وہ جہاں بیٹھتے تھے مصطفیٰ کا جام پلاتے تھے، جدھر سے گزرتے تھے مصطفیٰ کا پیغام سناتے تھے، اور جہاں بیٹھ جاتے تھے وہ زمین مہکنے لگتی تھی. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں 1980 کی، جب علماء بالکل مختصر تھے، دور دور نہیں ملتے تھے. بڑے علماء کی تاریخ لینے کے لیے اگر کسی کو ضرورت پڑتی تھی تو حضرت سید صاحب سے ملتا تھا کہ مجھے غازی ملت کی تاریخ چاہیے، مجھے ان کی تاریخ چاہیے، مجھے ان کی تاریخ چاہیے. آپ کو بتاؤ ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے، ڈمریا گنج میں ایک گجرات کا بدبخت ابو الحقانی نام کا آیا تھا جو پالن پور کا رہنے والا تھا، لوگوں کا ایمان برباد کر رہا تھا. جب اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی ضرورت پڑی تو حضرت سید عبدالحنان صاحب اللہ
حاشمی میاں کو لا رہے ہیں۔ واہ بہت اچھے یا رسول اللہ، واہ 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 بہت اچھے لگا کو واہ زندہ باد زندہ یا علی یا علی واہ میرے دوست چند جملوں میں یہ ان کی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے ان کے زندگی کو دیکھا اور ایک جملہ اور کہہ دوں، احمد حسین یہ تحدیث نعمت کے طور پر ابھی حضرت علامہ عارف صاحب نے کہا پورے ملک میں جاتا ہوں، مگر اگر مائک پر کسی نے سب سے پہلے مجھے پیش کیا ہے تو حضرت والا کی ذات ہے، جس نے بولنے کا سلیقہ دیا اور نہ جانے کتنے اشعار کو مجھے اس وقت ازبر کرایا جب میں اس لائق میں نہیں تھا کہ شعر کے شد و بد کو سمجھ سکوں۔ واہ واہ ایک شعر وہ اکثر پڑھتے تھے، میں اسے سناؤں؟ حضرت کا ایک شعر اکثر ہوتا تھا، مجھے بہت سارے شعر یاد ہیں، میں نے سید زبیر اشرف صاحب کو بھی سنایا تھا، مگر ایک شعر سناتا ہوں جو اکثر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ جس سے تم روٹھو وہ پرکشت دنیا ہو جائے، جس سے تم روٹھو وہ پرکشت دنیا ہو جائے، اور جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے، جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے۔ اور سید صاحب یہ بھی کہتے تھے یا رسول اللہ آنکھ اٹھا دو تو کڑی دھوپ میں ساون برسے، آنکھ اٹھا دو تو کڑی دھوپ میں ساون برسے، اور مسکرا دو تو میری شام بھی زندہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس اشرفی، حضرت علامہ احمد حسین صاحب صدیقی۔ پیر سے دیکھو تو بجھ جائے چراغ ہستی، تم جو منہ پھیر لو عالم میں اندھیرا ہو جائے۔ اور ایک شعر جب پڑھتے تھے تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو ہوتا تھا کہ ان کی دہلیز پہ رکھ دوں تو جبھی پھر نہ اٹھے۔ آئے آئے ان کی یہ جب درویش اپنے درویشانہ لہجے میں پڑھتا تھا، اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی برسات کرے، اور ان کا فیضان جو فیضان مصطفیٰ بن کر آج پورے علاقے میں گردش کر رہا ہے، یہ کہتے تھے یا رسول اللہ تیری دہلیز پہ رکھ دوں تو جبھی پھر نہ اٹھے، تیری دہلیز پہ رکھ دوں تو جبھی پھر نہ اٹھے، عالم شوق میں ایسا کوئی سجدہ ہو جائے، عالم شوق میں ایسا کوئی سجدہ ہو جائے، عالم شوق میں ایسا کوئی سجدہ ہو جائے۔ اور آخری شعر ایک پڑھتے تھے، اے خوشا بخت کی جب موت کی ہچکی آئے، اے خوشا بخت کی جب موت کی ہچکی آئے، نور والے تیرے جلووں کا نظارہ ہو جائے، تیرے جلووں کا نظارہ ہو جائے، تیرے جلووں کا نظارہ ہو جائے۔ ایک ایک لمحہ ان کا خدمت دین گزرتا تھا۔ یہ مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے، ان کی مشقتیں پورے علاقے میں ہوتی تھیں دین کی خدمت کے لیے۔ اور بارگاہ امام میں ایک شعر پڑھتے تھے کہ ہے رواں دریائے فیض ابن زہرا آج تک، ہے رواں دریائے فیض، اضافت دیکھئے گا، ہے رواں دریائے فیض ابن زہرا آج تک، اور کرتا ہے سیراب سب کو ایک پیاسا آج تک، کرتا ہے سیراب سب کو، کرتا ہے سیراب سب کو ایک پیاسا آج تک۔ اور شیخ پر علامہ عارف صاحب محفوظ کیجئے گا کہ یوں تو دنیا میں بہت ہی لوگ کہلائے شہید، یوں تو دنیا میں بہت ہی لوگ کہلائے شہید، منفرد ہے فخر عالم کا نواسا آج تک، منفرد ہے فخر عالم کا نواسا آج تک۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ واہ زندہ باد زندہ باد، واہ یا علی یا علی یا علی یا علی، واہ 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 حضور بہت اچھے لیں، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، ہائے 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 واہ۔ بہت ساری عنوانات پر جو شعر انہوں نے مجھ کو ترتیب دے کر لکھ کر دیا تھا اور کہتے تھے چلو پڑھو میں بیٹھتا ہوں پیچھے۔ ایک شعر اور پڑھتے تھے، کہاں گئی وہ تیری محفل نشاط یزید، یزید تم نے بڑا شور و شر مچایا تھا، جی جی جی، کہاں گئی وہ تیری محفل نشاط یزید، نہ تو رہا نہ تیرا میں کدا نہ جام رہا، نہ تو رہا نہ تیرا میں کدا نہ جام رہا۔ اور اس شعر کی حفاظت کیجئے گا خدا کی قسم کہ جھکا تو پیش خدا اور چاہا تو نیزے پر، اللہ 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 اللہ،
ارے امام تھا وہ تہے تیغ بھی امام رہا. نعرہ تحریر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، محافظان مسلک اعلیٰ حضرت، عرس اشرفی، عرس اشرفی، خلیفہ حضور اشرف العلماء حضرت علامہ احمد حسین صاحب اللہ صدیقی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ. امام رہا. اور حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان کی شعر کو بہت پڑھتے تھے. سید صاحب گواہ ہیں کہ حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے. یہ حضرت کا سب لکھا ہے وہ شعر ہے جو بچپن میں مجھے میری تیاری کراتے تھے. حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے، نظر کے سامنے گھر بھر کو قربا کر دیا تو نے، نظر کے سامنے گھر بھر کو قربا کر دیا تو نے. اور میرے امام نہ جانے کیا نظر آیا تجھے موج و تلاطم میں، نہ جانے کیا نظر آیا تجھے موج و تلاطم میں، کہ ساحل کو بھی نظر موج و طوفا کر دیا تو نے، کہ ساحل کو بھی نظر موج و طوفا کر دیا تو نے. اور وفا سی جنس کی جب آ گئی وقت خریداری، وفا سی جنس کی جب آ گئی وقت خریداری، تو اپنے ماہ پاروں کو بھی عرضہ کر دیا تو نے، ماہ پاروں کو بھی عرضہ کر دیا تو نے. اور تعجب ہے، اس میں کچھ اور شعر ہیں ذہن میں اس وقت آتے ہیں، اور مگر کچھ شعر یہ ہے کہ تعجب ہے یہ امت بھول جائے تیری ہستی کو. جب پڑھتے تھے تو ایسی کہتے تعجب ہے یہ امت بھول جائے تیری ہستی کو، کہ جس کے واسطے بخشش کا سامہ کر دیا تو نے، کہ جس کے واسطے بخشش کا سامہ کر دیا تو نے. عزیزان باوقار، اللہ اس درویش کے قدموں کی برکت سے ہمارے علاقے کو رشک جنت بنائے، لالا زار بنائے. جن کی خدمتیں بے شمار ہیں. کون؟ جن کے رگوں میں خون مصطفیٰ گردش کر رہا ہے، جن کے رگوں میں خون علی دوڑ رہا ہے، جس کے لیے بریلی کے امام نے کہا تھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. اور والے میری سرکاروں کے، کیسے سرکاروں کا بندہ ہوں رضا، اور والے میری سرکاروں کے کیا کہنے زندہ باد. درویش جن کے رگوں میں حضرت علی کا خون. اور کون علی؟ یہ حضرت علی کی گفتگو. کون علی؟ خدا کی قسم علی اس ذات کا نام ہے جو دن کے اجالے میں ذوالفقار گھما دے تو دنیا میں کوئی علی سے بڑا غازی نہیں ہے. کیا کہنے. اور رات کے اندھیرے میں اگر سجدے میں سر رکھ دے تو دنیا میں کوئی علی سے بڑا نمازی بھی نہیں ہے. کیا کہنے. کون علی؟ جو کرسی عدالت پر بیٹھ جائے تو حضرت علی سے بڑا کوئی قاضی بھی نہیں ہے. حضرت علی سے بڑا کوئی قاضی بھی نہیں ہے. اور مجھے کہنے دو جس سے حضرت علی کی نگاہیں روٹ جائے اس سے مصطفیٰ بھی راضی نہیں. ہائے ہائے واہ 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 واہ. علی کو کیسے علی مولائے کائنات. میں کہتا ہوں میرا ایک سسپنس کا جملہ سنیے. علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں. آپ سمجھ سنیے گا. علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں. علی کی ذات بڑی کائنات چھوٹی ہے. علی کی ذات بڑی کائنات چھوٹی. کون علی؟ جس کو داماد نبی کہا جاتا ہے. کون علی؟ فاتح خیبر کا نام علی ہے، حضرت حیدر کا نام علی ہے، والد شبیر و شبر کا نام علی ہے، داماد پیغمبر کا نام علی ہے. علی کا نام. اور ایک زمانہ آیا تھا حب علی پر کچھ لوگوں پر انگلی اٹھائی تھی. تو اپنے زمانے کے ایک عظیم المرتبت امام جس کو دنیا امام شافعی کہتی ہے، انہوں نے جواب دیا تھا اے دنیا والو، لو کانا رفسن حب آل محمد، لو کانا رفسن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر آل محمد سے محبت کرنا رفض ہے تو ساری دنیا گواہ ہو جائے کہ میں رافضی ہوں. اہل بیت کی محبت تو یہ ہے. نبی فرماتے ہیں کلو سبب و نسب ینقطع بالماء الا سبب و نسب. سارے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں موت سے مگر جو نبی کا رشتہ ہے، نبی کا تعلق ہے، وہ کبھی منقطع نہیں ہوتا. اس لیے یہ رشتہ محبت کو سلامت رکھو. نبی نے
قرآن دیا، رب کا عرفان دیا، نبی نے اپنا فیضان دیا، یہ زمین و زمان ملی، ساری دولتیں ملی، نبی نے کچھ نہیں مانگا، مانگا تو اہل بیت کی محبت مانگا، مانگا تو اپنے خاندان کی محبت مانگا، نبی نے قرآن دیا تو خاندان کی محبت مانگا۔ اے بھوانی گنج والو، نماز نہیں ہوگی اگر نماز میں آل محمد پر درود نہ پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہوگی اگر آل محمد پر درود نہ پڑھے کوئی، نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ خاندان مصطفیٰ ہے، اہل بیت مصطفیٰ ہے۔ میرے استاد علامہ اعظمی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اعظمی کی نوح کی کشتی میں عالم کی نجات، اعظمی کی نوح کی کشتی میں عالم کی نجات اہل بیت پاک کا لیکن سفینہ اور ہے، اہل بیت پاک کا لیکن سفینہ اور ہے۔ آپ توجہ کرو، کون علی؟ ایک بات بتانا چاہوں گا، علماء نے لکھا ہے، مجھے اختلاف میں نہیں پڑھنا، مگر جنہوں نے کہا جمہور علماء کا جو نظریہ ہے، مکہ المکرمہ کے وہاں علی صاحب ذرا سے صحیح لیا جاؤ گا، بہت اچھا حضور، واہ واہ واہ، جبل ابو قبیس ہے، نعمان کا پہاڑیوں کا سلسلہ ہے جو طائف تک ہے، سارے طرف چاروں طرف حد نظر تک بھیڑ، لوگوں کا ہجوم، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کمزور بھی، سب ہیں۔ اسی بھیڑ میں ایک خاتون بھی کعبہ کے دیوار کے پاس کھڑی ہے، کعبہ کے دیوار کے قریب ایک خاتون کھڑی ہے، مگر دیواریں کعبہ کے قریب کھڑی ہیں، ہاتھ کعبے کی دیوار پر ہے۔ ماؤں کو بچوں کی ولادت پر جو تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس ہوا، اقبال بول پڑے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، ندامت کا پسینہ آیا، دل میں خیال آیا، ماؤں کو بچوں کی ولادت پہ جو تکلیف ہوتی تھی، درد سے کہا جاتا ہے، ماں کو خیال آیا مولا نہ یہاں کوئی تائی ہے، نہ کوئی مائی ہے، نہ کوئی ہمسائی ہے، نہ یہاں کوئی حجاب ہے، نہ کوئی نقاب ہے، نہ پردہ ہے، نہ انتظام ہے، اے میرے مولا تو میری حفاظت فرما۔ ارے کون دعا کر رہی ہے حضرات، جس کا دنیا جس کا نام فاطمہ بنت اسد رکھتی ہے، یہ کون دعا کر رہی ہے کہ جن کے شہزادے کے صدقے میں دنیا کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ ان کے شکم میں جلوہ گر ہے، دعا کرتی ہے مولا میری حفاظت فرما، یہاں کوئی انتظام نہیں، نقاب نہیں، حجاب نہیں۔ اتنے میں کعبے کی دیوار میں شگاف ہوا، پھٹ گئی کعبے کی دیوار، ایک آواز آئی، یا فاطمہ تو ہی تھے ہونا، فاطمہ اندر چلی آؤ۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ حضرت علی کی ماں ہے۔ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی۔ ایک فارسی کے شاعر نے کہا تھا، کسیرا میسر نشودی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ آج تک دنیا میں کسی کو یہ موقع نہیں ملا کہ جس کی ولادت ہو کعبہ میں اور شہادت بھی ہو تو خانہ خدا میں۔ کعبے کی دیوار پھٹی، علی کی ماں اندر گئی، حضرت علی زمین پر تشریف لائے۔ توجہ کیجئے گا، ایک مسئلہ بتانا چاہوں گا پورے علماء کرام کی موجودگی میں۔ ایک مسئلہ ہے، بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے، سچا ماں ناپاک ہوتی ہے، بچہ ناپاک ہوتا ہے، سچا کھانا بھی ناپاک، لیکن جہاں علی پیدا ہوئے وہ گھر بھی پاک، علی پاک، علی کی ماں پاک، اور جس کے دل میں حب علی ہو وہ دل بھی پاک۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ مسئلہ یہ کہ جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سچا کھانا کھا جاتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، بچہ ناپاک ہوتا ہے، نہلایا جائے، سچا ناپاک، بچہ ناپاک، سچا کھانا ناپاک، لیکن سچا کھانا کعبہ بھی پاک، علی کی ماں بھی پاک، علی بھی پاک، اور جس کے دل میں حب علی ہو دل بھی پاک۔ ایک مسئلہ بتانا چاہوں گا، ارباب تصوف کہتے ہیں علی کی ماں کا گرد کعبہ جانا یہ بہانہ تھا، علی کی ماں کا گرد کعبہ جانا یہ بہانہ تھا، علی کی ماں کا کیا کہنے کیا کہنے حضور، واہ واہ واہ، علی کی ماں کا گرد کعبہ کے قریب جانا یہ بہانہ تھا، علی کا سچا خانہ قبلہ عالم بنانا تھا۔ آج ساری دنیا کا قبلہ کعبہ ہے، ساری دنیا جدھر مکر کے نماز پڑھتی وہ کعبہ ہے۔ قصداً کعبے سرو کھٹالو نماز نہیں ہوگی، کعبے سرو کھٹالو نماز نہیں ہوگی، قصداً کوئی کعبے سے منہ ڈالے نماز نہیں ہوگی، لیکن جہاں علی پیدا ہوئے علی کا سچا خانہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا کعبہ بن گیا۔ حضرت علی پیدا ہوئے، اب تاریخ بتاتی ایک دن گزرا، دو دن گزرا، تیسرے دن تک آنکھیں بند، علی کے بابا ابو طالب بے چین و بے قرار پیغمبر پاک کی تلاش میں نکلے،
نبی پاک جبل بختبیس سے آ رہے تھے. آقا نے دیکھا چچا کو. کہا چچا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھتیجے بڑی اچھی خبر لاؤں. کہا کیا؟ بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا گھر میں ایک لاٹھی کا اضافہ ہو گیا. فاتح خیبر پیدا ہو گیا. ہاں بہت خوبصورت بچہ ہے. جس کی پیشانیاں بتا رہی کہ وقت کا سلطان ہوگا. جس کی ہتھیلیاں بتا رہی کہ مرد میدان ہوگا. جس کا تلوہ بتا رہا ہے غریبوں پر مہربان ہوگا. جس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ میدان محشر میں جب کوئی کسی کا نہ ہوگا پرسان تو وہی سب کا پرسان حال ہوگا. میرے نبی نے فرمایا چچا بڑی اچھی خبر ہے. مسکرانے کی بات ہے. آنسو کیوں نکلے؟ اچانک آنکھوں سے قطرے کیوں ٹپکنے لگے؟ کہا بیٹا 3 دن ہو گیا ہے میرے اس بچے نے نو مسعود نے ابھی آنکھیں کھولی نہیں ہے. تو میرے نبی نے فرمایا چچا چلو ہم چلتے ہیں. توجہ کیجئے ہم چلتے ہیں. نبی چلے. کعبے کی دیوار بلکہ کعبے کا دروازہ ہمارے کاندھے سے بھی اوپر ہمارے سر تک ہے. حاجی صاحب بیٹھے پوچھے گا اتنی اونچائی پر نبی نے کعبے کے اندر قدم رکھا. علی اپنی ماں کی آغوش میں ہے. 3 دن سے حضرت علی کی آنکھیں کھلی نہیں ہے. نبی نے کعبے کے اندر قدم رکھا تو نبی نے ایک جملہ کہا علی آنکھیں کھولو. علی آنکھیں کھولو. اتنا کہنا تھا حضرت علی نے آنکھیں کھول دیا. کسی نے پوچھا حضرت علی سے عالم شباب نے کہ 3 دن تک آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کہا یہ میرا عزم تھا. یہ میرا عزم محکم تھا. یہ میری تمنا تھی. یہ میری خواہش تھی. یہ میرے دل کا ارادہ تھا کہ آنکھ کھولیں گی تو میں نہ زمین دیکھوں گا نہ زمان نہ مکین نہ مکان نہ کعبہ نہ اس کی دیوار. آنکھ کھولیں گی تو میں دیکھوں گا جلوے یار. جلوے یار میں نے سب سے پہلے دیکھا ہے تو مصطفیٰ کا جمال دیکھا ہے. میں نے جلوے حبیب دیکھا. سب سے پہلے جمال مصطفیٰ دیکھا ہے. اور آنکھوں میں کچھ بات ہوئی تھی. اگر کہو وہ بات کیا تھی؟ حضرت علی نے آنکھوں کو دیکھا. یہی کہا ہوگا یا رسول اللہ ہماری دنیا بدل کے رکھ دی. نظر کا ملنا ہوا بہانا. ادھر یہ نظریں ملی کسی سے ادھر یہ دل بن گیا فسانہ. یا رسول اللہ تیری عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا؟ تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ. علی اس ذات کا نام ہے جو خیبر کے قلعہ کو ہاتھوں سے جھٹکا دے کر پھینک دے تو 40 قدم کی دوری پر چلا جائے اور 40 بہادر لوگ ہلانا چاہیں تو دروازہ نہ ہل سکے. علی اس بہادر کا نام ہے کہ صفین کے موقع کی بات یاد آئی. بڑے مختصر سے جملوں میں بالکل اشارہ کر کے بڑھوں گا. صفین کے موقع پر آپ کے ہمراہ رفقا تھے. پیاس لگی. سبوں نے کہا علی پیاس لگی ہے پیاس. تو حضرت علی نے کہا چلو اسی طرف. یہ حضرت علی کا علم تھا. یہ حضرت علی باب العلم ہے جس کے لیے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم علی بابھا. علی کا علم بولا آگے چلو پانی ملے گا. ایک گرجا گھر کے قریب حضرت علی کھڑے ہو گئے. کہا زمین کھودی جائے پانی یہاں ہے. گرجا گھر کا پادری باہر نکلا. اس نے کہا یہ کون شخص زمین کھود رہا ہے؟ سبوں نے اپنے ہتھیار لے کر زمین کو کھودنا شروع کیا. کھودتے کھودتے زمین جب کچھ نیچے پہنچی مٹی ہٹی تو ساتھیوں نے کہا حضور ایک ٹیلا آ گیا پتھر آ گیا ہل نہیں رہا ہے. حضرت علی نے اپنے آستین کو سمیٹا تھا اور سمیٹنے کے بعد میں قدم رکھا تھا. اپنی انگلی کو لے جا کر کے پتھر کے ٹیلے کے نیچے رکھا تھا اور ایک ضرب حیدری نے حضرت علی کی طاقت نے ایک ایسی طاقت کا اظہار کیا کہ ٹیلے کو دور پھینک دیا. اس کے نیچے شفاف پانی مچل رہا تھا. پادری دوڑا ہوا ہے کہ آپ نبی ہیں کہ داماد نبی ہیں؟ آپ نبی ہیں کہ داماد نبی ہیں؟ تو آپ نے کہا تم نے جانا کیسے؟ کہا ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے گرجا گھر کے قریب جو زمین کے ٹیلے کو ہٹائے گا مٹی ہٹائے گا پانی نکالے گا وہ نبی ہوں گے یا داماد نبی ہوں گے. زندہ باد بابا یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد یا علی. سنو علی کسی معمولی فرد کا نام نہیں ہے. امت کے نگہبان کا نام علی ہے. ہم سب کی کشتی کے کھیمنہار کا نام علی ہے. اور جس کے رگوں میں خون علی گرد کر رہا ہے اس شخصیت کا نام سید زبیر اشرف ہے. حضرت علامہ سید عبداللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرس اشرفی نعرہ حیدری اشرفی دولہا نعرہ نعرہ رسالت. واہ 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 زندہ باد. آپ کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا مگر وقت بہت کم ہے اور شاید آپ کو بتاؤں ہم لوگ مدرس ہیں.
صبح کو درسگاہ میں اپنے پورے ذہن و فکر کو پکانا بھی ہے، بچوں کو پڑھانا بھی، مگر ایک بات بتا دوں، آخری بات بتا دوں، توجہ کے ساتھ ذرا سے میری بات سنو ذرا سا، جی ہاں بابو بس جی نہیں بات سنو، حضرت علی یہ خون علی ہے، اور اس خون علی کی برکت کو سنیے گا، آپ کو اس کے بارے میں غزوہ احد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مقدس پر ظالموں نے پتھر مارا، میرے نبی نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، آپ میوزیم میں جائیے گا تو لوہے کی ٹوپیاں ملیں گی، کہیں آنکھوں پہ کٹا ہوگا یا زنجیریں نیچے تو ایک زنجیر ادھر دو پتھر لگے اور نبی کے رخسار انور میں چپک گئے، نبی پاک صلی اللہ، اور وہ لوہے کی ٹوپی آج بھی مدینہ شریف میں شیخ عبداللہ خضرجی کے مکان میں محفوظ ہے، وہ لوہے کی ٹوپی بالکل مدینہ شریف میں موجود ہے، میں اس کو دیکھ کر آیا ہوں، ایک بات تو مجھے یاد آئی بتانے جا رہا ہوں، سنیے گا، جو میں نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں جس بات سے، جب میرے آقا کو لے کر نبی کے صحابہ چلے تو نبی کا تلوہ ایک پہاڑی سے ٹکرایا اور نبی کے تلوے کے پسینے کی خوشبو آج تک محسوس ہو رہی ہے، اور جب نبی کو سلایا تو آقا کے دیوانوں نے کہا کون ہے جو کیل کو باہر نکالے، جتنے لوگ تھے سب سوچ رہے کیل کون، کیل اندر گئی ہے، کیل اندر چلی، اچھا نبی کے رخسار کی بات آئے تو اپنے چہرے کی طرف میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، حضور مفتی اعظم نے کہا اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسما تم ہو، پلٹ کر فوراً کہتے یہ کیا میں نے کہا، مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر زہر و ہم و گما تم ہو، نبی کے جسم پاک چہرے پاک سے کیل کو نکالنے کی بات، توجہ کیجئے گا، نکالنے کی بات ہو رہی ہے، سارے عقل والے بیٹھے ہیں، ایک دیوانہ آگے بڑھا جس کو دنیا دیوانہ کہتی، ان کا نام ہے سنان ابن مالک، انہوں نے کہا لوگوں میرے پاس ایک ترکیب ہے، ایک تدبیر ہے، کہا کون سی، کہا موقع تو دو، سب ہٹے، دیوانہ گیا اور جانے کے بعد میں آقا کے رخسار انور پر جس طرح کیل کی ایک طرف زبان کو پھیرنے لگا، اس کی انتہا کا نام ہے یہ منزل کہ محبوب کا رخسار مل جائے، نبی کے رخسار پر جب اس نے اپنے زبان کو رکھا تو نبی نے فرمایا کیا کر رہا ہے، کہا سرکار میں زمین بنا رہا ہوں، آقا میں زمین بنا رہا ہوں، زمین بنانے کے لیے رخسار انور کو بوسا دیا اپنی زبان سے، گرد و غبار شریف کو صاف کیا، اتنے میں اندر جو اندر کا دانت ہے اس سے پکڑا لوہے کی کیل اور ایک جھٹکے سے کھینچا، کیل نکلی مگر دونوں دانت ٹوٹ کے زمین پر اور حضرات جب دانت خود سے ٹوٹتا تو خون کم بہتا ہے لیکن جب توڑا جائے تو زیادہ بہتا ہے، خون نکلا رکا اور نبی کے رخسار انور سے بھی خون نکلنے لگا، یہ دیوانہ آگے بڑھا اور نبی کے جسم انور کے نکلے ہوئے خون کو زبان سے چوسنے لگا، لوگوں نے کہا دوسری طرف بھی مجھے موقع دے دو، لوگوں نے کہا سلام مجھے موقع دے دو، مجھے موقع دے دو، ترکیب بتائی ہوئی میری ہے، طریقہ میں نے بتایا، دوسرے کو موقع نہیں دوں گا، دوسری طرف گئے زبان رکھ کر رخسار کا بوسہ دیا، جب کیل کو نکالا پھر دانت ٹوٹ گئی، لوگوں نے کہا تھا ایک دانت ٹوٹ گیا، ایک طرف ٹوٹا دوسری طرف ہے نا، دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے، دیوانے نے کہا مجھے موقع دو نہ دو میرا کام ہے، اور جب کیل نکالا کیل کو باہر کیا پھر خون نکلنے لگا، زبان سے چوسنا شروع کیا، ایک مسئلہ بتاؤں گا، دم سائل حرام ہے، آپ وضو بنائے بیٹھے ہو، آپ کے جسم سے خون کا قطرہ نکلے اپنی جگہ سے بہ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، دم سائل حرام، نبی کے جسم سے خون نکلا تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جسے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو میرے سلام کو دیکھو، زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو میرے سلام کو دیکھ لو، بہنے والا خون حرام ہے، نبی کو کہنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہو، یہ خون تو حرام ہے، لیکن نبی نے فرمایا کیوں، ان کے شکم میں ایک قطرہ نبی کا خون چلا گیا شکم میں پیٹ میں تو نبی نے جنتی کہا، ارے مسلمانوں جس کے رگوں میں مکمل خون مصطفیٰ وہ کیوں کر نہیں جنتی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ہے، تو ہے نے نور تیرا سب کرانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت عرس اشرفی، خلیفہ حضور اشرف العلماء
حضرت علامہ احمد حسین صاحب قلعہ صدیقی خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت واہ 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 یہ خون مصطفیٰ کی برکت ہے. اسی لیے بریلی کے امام نے کہا ہے جلدی کے طور پر ہر خطیب جب بولے گا تو شعر کو ضرور پڑھے گا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا ہے نور تیرا سب گھرانہ زندہ باد واہ واہ کیا کہنے میں مکمل خون مصطفیٰ کے اوپر نہیں جنتی. اگر ایک قطرہ چلا جائے تو جنتی. اس لیے ایک جنتی کی چوکھٹ پر آئے ہو, ایک جنتی کی بارگاہ پر آئے ہو, ایک جنتی عالم کے قبر پر آئے ہو. میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ ہے, ان کی بارگاہ میں اللہ کے ولی کے وسیلے سے دعا کرو, اللہ دعا بھی قبول فرمائے گا. کیونکہ یہ مستند سید عالم دین کا نام ہے جن کی خدمتیں بے شمار ہیں. ارے ان گاؤں میں گئے ہیں جہاں آج بھی ہم جانا نہیں چاہیے. ایسے ایسے گاؤں میں گئے ہیں جہاں لوگوں کو بولنے کا شعور نہیں, جہاں بستر چارپائی بھی میسر نہیں تھی, مگر یہ جذبہ تھا دین مصطفیٰ کا, یہ جذبہ تھا پیغام کے پہنچانے کا. ایک زمانے میں انجمن کے نام سے تنظیم چلتی تھی, اس کے سربراہ جو تھے حضرت سید صاحب تھے. گاؤں گاؤں جاتے تھے حضرات. سرحد و سیما ضلع کی بانے نہیں ہوتی, رکاوٹ نہیں بنتی تھی, جہاں ضرورت پڑتی تھی پہنچ جاتے تھے. ٹھنڈی کی اکڑتی ہوئی راتوں میں نے دیکھا ہے رات جاگ کر گزاری ہے, لیکن لوگوں کو نبی کا پیغام سنایا ہے, کلمہ پڑھایا ہے, درود شریف یاد کرایا ہے, دعائیں یاد کرائی ہے, نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جہاں اسی لیے نبی فرماتے ہیں وَعَلَمَا أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ, میرے امت کو علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. اللہ واہ واہ نے کہا ہے یہ خدمتیں ان کی آج ہم کیا جانے, آج تو گاؤں گاؤں میں مولوی مل جاتے ہیں, لیکن اس زمانے میں کھلانے والے بھیا آلو کی سبزی ہوتی تھی اور چاول, وہ بھی چاول مائک والا نہیں ہوتا تھا سید صاحب, وہ کالا والا چاول, اس کا نام بھول گئے ہم لوگ, وہ ہوتا تھا مگر تبلیغ کے نام پر, تقریر کے نام پر, ہاں اس کا کچھ نام تھا بھول گئے. اب بہت زمانہ ہو گیا. اس کالے کالے چاول کو اس کے ساتھ آلو ہوتا تھا, حضرت وہ کھاتے تھے اور تقریر کرتے تھے. مائک بھی نہیں منگواتے تھے, خرچہ مت ہو, مائک ملتا بھی نہیں تھا, ملتا تھا بہت مہنگا, اور رات بھر بیٹھ کر سمجھاتے تھے. اور ہم لوگوں کو لگائے رکھتے تھے کاپی قلم لے کر لکھو, یہ بات آپ آگے لکھ لو, نوٹ کر لو, یہ لکھو. اکثر ایک شعر پڑھتے تھے, اس طرح سے بہت سارے ان کے شعر ہیں. حضرت وائز حضرت پا غلط, بہت ساری باتیں. اللہ اس مرد درویش کے فیض و برکات سے سب کو مستفید فرمائے. بہت ہو گیا ہمیں معلوم ہے, لیکن ہم زبردستی چل رہے ہیں. چند کلمات اور حضرت کے واضح نصیحت پہ مبنی سماعت کریں, پھر ملاقات ہوگی. میں دھنکر پور کا رہنے والا ہوں, جامعہ معینیہ مینہا میں پڑھاتا ہوں, بہت دور سے نہیں آیا ہوں. پھر کبھی ملاقات ہوگی. السلام علیکم. نعرہ تکبیر